پاکستان اور پاکستان سے باہر بسنے والے تمام پاکستانیوں کو السلام علیکم، اور یقیناً آپ سب بڑے افسردہ ہوں گے، بلکہ پورا پاکستان اور دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی ARY دیکھنے والے تھے، ارشد شریف کے چاہنے والے تھے، فینس تھے، وہ سب انتہائی سوگوار ہیں۔ ان کا اب جنازہ جمعرات کے روز متوقع ہے، لیکن اس دوران ان کی شہادت کے حوالے سے بہت بڑے سوالات نے جنم لیا ہے۔ اگرچہ متضاد بیانات آئے ہیں کینیا کی پولیس کی طرف سے، لیکن وہاں کے سٹیزن ٹیلی ویژن کے نمائندے نے اس حوالے سے بہت سارے سوالات اٹھائے ہیں کہ اگر گاڑی جس میں مبینہ طور پہ بچہ اغوا ہو رہا تھا تو اس پہ اس طرح اندھا دھند فائرنگ کیوں کی گئی، اور اس گاڑی کو، اس کے ٹائر کو پنکچر کر کے اس کو اموبلائز کیوں نہیں کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ جو صاحب خرم احمد، جس کو میڈیا میں بتایا گیا کہ وہ ارشد شریف کے بھائی تھے، وہ ایک پراپرٹی ڈیلر ہے، اور جس فارم میں کونیا میں وہ رہ رہے تھے وہ فارم اسی کا شوٹنگ رینج بھی ہے اور فارم ہاؤس بھی ہے، اس میں کوئی گیسٹ ہاؤس بھی ہے اس میں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ خرم صاحب کا حال ماضی کچھ مشکوک سا معلوم ہوتا ہے، یعنی وہ بھی اب شامل تفتیش ہو گئے ہیں، اور چونکہ اب پاکستان اور کینیا کے درمیان اعلیٰ سطحی رابطے بھی ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں تفتیش جاری ہے۔ اسی دوران ISPR کے ڈائریکٹر جنرل نے بھی یہ کہا ہے کہ اس حوالے سے ایک مکمل تفتیش ہونی چاہیے، کیونکہ یہ معلوم کیا جانا ضروری ہے کہ ارشد شریف کن حالات میں پاکستان چھوڑنے پہ مجبور ہوئے، کہاں گئے، کہاں سے ہوتے ہوئے وہاں پہ کینیا پہنچے۔ اور یہ تو ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ دبئی میں تھے، دبئی میں وہاں کے حکام نے ارشد شریف کو کہا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، آپ ہمارے اوپر بہت پریشر ہے، اور ان کو پہلے 4 دن کی مہلت ملی، پھر 2 دن کی مہلت ملی، اور کینیا واحد ملک ہے جہاں پہ پاکستانی پاسپورٹ پہ ویزا ارائیول پہ مل سکتا ہے، یعنی وہاں پہنچنے پہ، اور اس طرح وہ گزشتہ کم از کم 7 ہفتے سے کینیا ہی میں موجود تھے، اور اپنے گھر سے باہر وہ نہیں نکلتے تھے کیونکہ ان کو خدشہ تھا۔ اور کینیا، تنزانیہ، سوڈان، جنوبی افریقہ، یہ وہ ممالک ہیں جہاں پہ پیشہ ور قاتل جگہ جگہ موجود ہیں۔ چند ہزار ڈالر لے کے کسی کی بھی جان لینا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے یہ جو اندھوناک واقعہ ہوا ہے اس کی تفتیش بالکل ضروری ہے، اور ضروری یہ ہے کہ بین الاقوامی پریشر ڈالا جائے کینیا کی حکومت پہ کہ کس طرح یہ پولیس مسٹیکن آئیڈینٹی کے نام پہ کس طرح انہوں نے صرف اس سمت میں فائرنگ کی جس سمت میں ارشد شریف بیٹھے ہوئے تھے، اور باقاعدہ ایک ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے۔ اب کس نے کی ہے یہ بڑا ضروری ہے، تو ظاہر ہے وہاں کی پولیس بتا سکے گی، کیونکہ اگر کوئی بھی لوگ ہیں اس قصے میں، اس تمام واقعے میں ملوث، تو ان کے تانے بانے یقیناً پولیس کے ساتھ ملیں گے، اور پولیس پھر بتا سکے گی۔ یہ ایک بہت بڑا اسکینڈل ہے اس لحاظ سے کہ صحافی جو کہ جان بچانے کے لیے ملک چھوڑ گیا تھا، موت نے اور ان لوگوں نے ان کا پیچھا بظاہر کینیا جا کے بھی نہیں چھوڑا۔ بڑے مشکل حالات میں اس نے یہ آخری ہفتے گزارے تھے، اور اسی دوران عمران خان نے بھی اپنا اعلان کر دیا ہے بالآخر لانگ مارچ کا، کہ جمعے سے وہ لبرٹی چوک سے، لاہور سے اپنا لانگ مارچ شروع کر رہے ہیں۔ اور اس پریس کانفرنس میں جس میں انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کیا، اس میں بھی انہوں نے بار بار ارشد شریف کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور کہا کہ جو یہ واقعہ ہوا ہے اس نے پوری دنیا کو، پوری قوم کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ارشد شریف کو کہہ دوں کہ آج میں پشاور میں تھا، اور وہاں KP گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک مونیومنٹ بنائیں گے ارشد شریف شہید کے لیے، کہ صحافت کے لیے جو اس کی کنٹریبیوشن اور جس طرح اس نے سٹینڈ لیا۔ اور میں جب میری CM پنجاب سے بات ہوگی، اور میں یہ چاہوں گا کہ پنجاب کی حکومت بھی اس کے لیے ایک مونیومنٹ بنائے۔ اور دوستو، اسی دوران آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ مریم نواز صاحبہ نے کسی اور صاحب کا لکھا ہوا ری ٹویٹ کیا، اور اس میں کہا کہ لوگوں کو یہ دن یاد رکھنا چاہیے، اور اس لحاظ سے اسلام آباد کے ان صحافیوں نے جو کہ عمران خان کی پریس کانفرنس میں موجود تھے، مریم نواز کے
اس ٹویٹ کی مذمت بھی کی اور اس کے خلاف احتجاج بھی کیا کہ ایک صاحب ہے، ایک شخص ہے جو کہ اب دنیا میں نہیں رہا، اس کے حوالے سے اس طرح کے تضحیک آمیز الفاظ مناسب نہیں معلوم. جو شخص دنیا سے گزر گیا اس کے بارے میں کیا خیال آرائی کرنا، سب کو اپنا حساب دینا ہوتا ہے بالآخر. لیکن جو لوگ دنیا میں نہیں رہے ان کے حوالے سے اس طرح کی تبصرہ زنی جو ہے کوئی مناسب معلوم نہیں ہوتی. اس کی وجہ سے لوگ اور بھی سوگوار بھی ہوئے ہیں اور انہیں غصہ بھی بہت آیا ہے کہ آپ کو کوئی شخصیت پسند ہو ناپسند ہو، لیکن قطع نظر اس کے اگر وہ شخصیت اس دنیا میں نہیں رہی تو اس حوالے سے پھر اس طرح کے خیالات کا اظہار بالکل نامناسب ہے. اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سیاست بڑی سنگ دل ہے. سیاست میں جو کچھ ہم سن رہے ہیں اتنے عرصے سے ایک دوسرے کے خلاف باہمی الزام تراشیاں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں عام لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے، بلکہ یہ بڑوں کی جنگ ہے. اور بڑوں کی جنگ میں پھر کہتے ہیں آٹے کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے، اور یہی کچھ لگتا ہے کہ ارشد شریف کے ساتھ بھی ہوا. اب مسئلہ ہے لانگ مارچ کا کہ لانگ مارچ شروع ہوگا جمعے کو، اور یہ اب کیا شکل اختیار کرتا ہے، اس کے موٹیوز کیا ہیں. یہ آج میں اعلان کر رہا ہوں جمعے کو شروع ہو رہی ہے ہماری مارچ. تو پھر سے کہ یعنی میں جمعے کو اناؤنس نہیں کر رہا، آج شروع ہو رہی ہے. میں جمعے کو لیڈ کروں گا اس کو. 11 بجے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ لبرٹی میں، جدھر ہم جمع ہوں گے، اور اس کے بعد ہماری مارچ شروع ہو جائے گی. عمران خان الیکشن کی ڈیٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی ان کا یہ خیال ہے کہ جلد از جلد الیکشن ہونے چاہیے، کیونکہ انہوں نے یہ بھی کہا اپنی پریس کانفرنس میں کہ الیکشن موجودہ حکومت نہیں کروانا چاہتی، ان کو خوف ہے، یہ جلسوں میں بھی نہیں جانا چاہتے عوام کے خوف سے. تو سوال یہ ہے کہ کیا لانگ مارچ کے ذریعے موجودہ حکومت کو خوفزدہ کیا جا سکے گا یا پریشرائز کیا جا سکے گا کہ وہ انتخابات کا اعلان کرے، یا پھر حسب معمول تیسرا فریق یعنی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو پھر کوئی اپنا ایسا کردار ادا کرنا پڑے گا تاکہ پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کی صورت میں محض آرائی کی صورت پیدا نہ ہو، اس محض آرائی کی نوبت نہ پہنچے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام معاملہ خوش فہمی سے پرامن انداز میں حل ہو جائے. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ارشد شریف کی ناگہانی شہادت کی وجہ سے پورا ملک سوگوار ہے، غصے میں بھی ہے، اور جو اب عمران خان نے لانگ مارچ کا جو اعلان کر دیا ہے یہ غصہ ظاہر اس لانگ مارچ کی صورت میں بھی دیکھنے میں آئے گا، اور یہ پاکستان کے استحکام کے لیے، سیاست کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں بہت زیادہ ہنگامہ آرائی بھی ہو سکتی ہے، بہت زیادہ سیاسی عدم استحکام بھی آ سکتا ہے. شاید اس کے ذریعے کچھ بہتر صورت نکل آئے، لیکن فی الحال اگر آپ رانا ثناء اللہ کی باتیں سنیں اور ان کے دوسرے ساتھی وزیروں کی باتیں سنیں تو پاکستان کے لیے آنے والے دن کچھ اچھے آثار نہیں رکھتے.